لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کل رات کی مجلس میں کی گئی تھی، ایک طرح سے اسی آیت کا دوسرا حصہ آج رات کی مجلس میں تلاوت کیا گیا، اور یہاں تلاوت سے میری مراد ہے خطبے کے فوراً بعد جو آیت سرنامہ کلام کہلاتی ہے. کل والی آیت سورہ نمبر 29 کی دوسری اور تیسری آیت تھی، یعنی پہلی آیت کو چھوڑ کے اس کے بعد، اور آج والی آیت سورہ 49 سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. کل کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کے مظالم اپنی پوری شدت اور عروج پر تھے. اس آیت جو کل کی آیت تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد مسلمانوں کو پہلی ہجرت حبشہ یا ایتھوپیا کی جانب کرنا پڑی تھی. اور آج جس آیت کی تلاوت کی گئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پورے عرب پہ مسلمانوں کا دنیاوی اقتدار بھی آ چکا تھا. فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے، اور اس وقت کی آیت ہے کہ جب یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک ایک دو آدمی اسلام قبول نہیں کر رہے، پورے قبیلے آ رہے ہیں گروہ در گروہ. اور وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یا یہ کہ ان کے یہاں پیغمبر کا مبلغ پہنچ کے ان کو مسلمان تو کر چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ سوائے کلمہ پڑھنے کے انہیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو وہ مدینے آ کے پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں تو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. لیکن یہ اتنا میں نے اس آیت کا کانٹیکس یا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اصل وہ جملہ بیان کرنا تھا کہ مسلمان اب وہ مکے والی حالت نہیں ہے، وہ پہلی آیت والی. اب مسلمان پورے عرب کے حکمران ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کثرت کے ساتھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ سورہ حجرات قرآن کریم کو نازل کرنا پڑا. سورہ نمبر 49 جس کے اندر آداب زیارت بتائے گئے کہ کس طرح سے پیغمبر کے پاس آتے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا، پیغمبر کو خطاب کرنے کا، مخاطب کرنے کا یا پکارنے کا طریقہ کیا ہوتا. یہ سورہ حجرات ہر ایک کو معلوم. بلکہ حجرات کا لفظ جمع ہے حجرے. یہ پیغمبر کے حجروں کے پاس آ کے جو بدتمیزی کرتے ہیں، انٹینشنلی اور پرپزلی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ابھی کہ پیغمبر کے سامنے جا کر کیا آداب ہے. جیسے جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کا اقتدار شروع ہوا، تو بنو عباس نے سب سے پہلا کام جو کیا، کربلا کی زیارت سے پابندیاں ہٹائیں.
صدام کے خاتمے کے بعد جس طرح سے لوگ کربلا کی زیارت پہ اب جا رہے ہیں، یہ بنو عباس نے کیا تھا اپنے پولیٹیکل گین کے لیے. وہ تو ایک بہت بڑا گیم تھا جو 2 سال پہلے کے عشرے میں، یہی پہلا عشرہ جو اسی ممبر سے میں پڑھ رہا تھا، گرچہ 2 سال پہلے جب اس ممبر سے وہ عشرہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ خیال کر کے اور یہ سمجھ کے پڑھ رہا تھا کہ اس ممبر پہ یہ آخری عشرہ میرا ہوگا، ان معنوں میں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، 2 سال پہلے بھی میں اس کا اعلان سن رہا تھا، 5 سال پہلے بھی اس کا اعلان سن رہا تھا، اور میرے توقعات یا ایکسپیکٹیشن تھے 2016 میں تو انشاءاللہ اس نئے سینٹر میں یہ مجلس پڑھوں گا. لیکن بہرحال کوئی رکاوٹیں آ گئی ہوں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں نے وہ جملہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا جو سعودی عرب کے حکمران شاہ عبداللہ کی موت کے بعد ایک انتہائی کمزور حدیث کی وجہ سے، جو شیعہ کتابوں میں ہے بھی نہیں، غیر شیعہ کتابوں کی حدیث، بہت زیادہ اس وقت یہ خیال ذہنوں میں تھا کہ بس اب وقت ظہور بہت قریب آ گیا. وہ عبداللہ بھی مارا گیا اور اس کی خاصیتیں بھی، تو اس وقت بنو عباس کے کچھ حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ہسٹری ویسے ہی ایک بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، اور پھر خواتین کے لیے تو اس کو سمجھنا اور مشکل ہے. وہ جو اپنے خاندان کی امیجیٹ ہسٹری ہوتی ہے کہ فلاں کی ساس نے کیا کیا اور اس کی ساس نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ساس نے کیا کیا تھا، اور کہ وہ ساری چیزیں تو پتہ، لیکن بنو عباس، بنو امیہ، تو بہت تفصیل سے یہ بات آ گئی تھی. اس کو اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا، اگرچہ جس وجہ سے یہ بات آئی تھی وہ وجہ ابھی تک باقی ہے، بلکہ اب بڑھ رہی، کہ یہ خیال بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ وقت ظہور بہت قریب ہے. تو اس پر بات کرنا پڑے گی. میں نے کل رات کی مجلس میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے کی کچھ مجالس میں اس کی تفصیل آئے گی. لیکن بنو عباس پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ کربلا کی زیارت سے پابندی ہٹائی. اس کی وجوہات 2 سال پہلے تفصیل سے آ چکی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مومن 61 ہجری کے کربلا کے واقعے کے بعد سے تڑپ رہا کہ آقا حسین کے روزے کی زیارت کرے، اگرچہ اس وقت روزہ تو نہیں تھا، خالی قبر اثر تھی اور وہ بیری کا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کے لوگ ذرا آرام کر کے پھر جاتے تھے قبر پہ. لیکن وہاں جا کر بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کرنا کیا. قبر امام تک تو آ گئے، لیکن اب ہمیں کرنا کیا؟ یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں آ کر اس طرح سے فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے نعوذ باللہ جیسے قبرستان میں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. یہاں آ کے اس طرح سے تو مردوں کے لیے دعا نہیں کریں گے یا السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ. لیکن پھر کیا کرنا؟ تو باقاعدہ چھٹے امام کو سیشن لے کر اپنے صحابیوں کو یہ بتانا پڑا کہ زیارت کا طریقہ کیا ہے، زیارت کے آداب کیا ہے، کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام کو مخاطب کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام کی زیارت کے بعد پائنتی جا کے یہ زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ سارے آداب. لیکن اس سے بہت پہلے جب اسلام عرب میں پھیل گیا تو اب پہلی بار یہ مسئلہ رسول اللہ کی زیارت کا ہو رہا. آ رہے ہیں بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، وہ ان کے اعتبار سے بدتمیزی نہیں. جیسے آپ حضرات جس ماحول میں ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یا آپ سے بات کرتے ہوئے، تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اعتبار سے تو یہ بہت بدتمیزی، لیکن وہ کسی بدتمیزی کی نیت سے یا توہین کی نیت سے یہ بات نہیں کرتے. ان کا ماحول یہی ہو سکتا ہے باپ کو بھی او اولڈ مین یا او اولڈ لیڈی کہہ کے ماں کو خطاب کرتے ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو بدتمیزی کرنا ہے اپنی ماں یا باپ کے حوالے سے. وہ ماحول جس کلچر میں وہ پل پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ اپنے ماحول سے آئے اسی طرح رسول سے سورہ حجرات نازل ہوا. تو سورہ حجرات زیارت آج کل کثرت کے ساتھ مومنین زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ تاریخ ہے عاشورہ ہو یا 40، تو وہ آداب زیارت تھوڑا سا اس سورے کو اس نیت سے بھی پڑھ لیجئے گا. مگر جو اتنی تفصیل میں نے بتائی بظاہر موضوع سے ہٹا نہیں، اس کا تعلق اس آیت سے ہے. مگر آخر میں جو آیت آئی ہے آداب زیارت کے حوالے سے سب سے اہم آیت، اور
ظہور امام کے حوالے سے بھی یہ سب سے اہم آیت، جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سب سے اہم یعنی موسٹ امپورٹنٹ، تو مجھے پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا اہم باتوں میں سے ایک، نہیں، سب سے اہم، یعنی کل کی مجلس کا خلاصہ کہ لوگ رسول اور امام کو مان کر ان کے دشمن کیوں بنتے، اس کا سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ یہ آیت میں آیا۔ ظہور امام کے بعد اب تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ غیر تو امام کی جو مخالفت کریں گے سو کریں گے، اپنے زیادہ مخالفت کریں گے، تو اس کی وجہ اس آیت میں آ رہی، غیر جو مخالفت کریں گے وہ وجہ اس آیت میں نہیں آئی ہے، اپنے جو مخالفت کریں گے اس کی وجہ بھی اس آیت میں آئی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ آیت اس لیے بہت اہم آیت بن گئی کہ ظہور کے بعد یعنی جو ہمارا فیوچر، ہمارے فیوچر کو یہ آیت بتانے والی، کل کی پوری مجلس کو یہ آیت سمجھانے والی، آداب زیارت میں آج کل، اب آج کل تو ظہور امام نہیں ہے، غیبت ہے، تو غیبت کے اندر آداب زیارت میں ایک اہم ترین جو پروٹوکول کا خیال کرنا ہے اس کو یہ آیت بتانے والی، اور اپنی جگہ جو کل کی مجلس کا میسج تھا اس کو مکمل کرنے والی۔ اب مسلمان دین خدا افواجہ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ 1 2 5 آدمی نہیں آتے، جب آتے 200 500 700 1000 کا گروہ آتا، اور وہ اسلام قبول کر رہا ہے یا اسلام قبول کر کے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا۔ اب وہ ساری باتیں اس سورے میں آ گئیں۔ جب یہ سورہ حجرات کا لفظ میری زبان پہ آیا تو میں نے سوچا کہ ایام اعظم خاص طور پہ جو آخری 2-3 تاریخیں ہیں، تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، اس میں اس سورے کا ترجمہ یا مختصر تفسیر بھی دیکھ لیجیے۔ اب خاص اس آیت کا ترجمہ، اب آ رہے ہیں گروہ در گروہ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ہم اور آپ مومن ہیں، صاحب ایمان ہے، کربلا کی زیارت کو جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، زیارت رسول کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آنے کا اسٹائل کیا ہے؟ ظہور امام کے بعد مومن خدمت امام میں کس طرح جائے گا؟ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کیا دل میں خیال لے کے جا رہا ہو، کس اسٹائل سے جا رہا ہو۔ معصومین سے ایک کمپلین لوگوں کو اس وقت بھی ہوئی جب وہ 11 کے 11 امام آنکھوں کے سامنے موجود تھے، اور ان کے پاس ظاہری اعتبار سے، یہ لفظ کو میں سمجھا نہیں پاتا ہوں ہر بار، ظاہری اعتبار سے کوئی اقتدار بھی نہیں تھا، اس وقت بھی لوگوں کو یہ کمپلین ہوئی، تو زمانے کے امام سے تو یہ کمپلین بہت زیادہ ہوگی۔ اور وہ کیا؟ بہت سے لوگ جو امام کے خلاف ہوئے، جیسے کل شبس ربیع کا واقعہ آیا اور بھی کئی واقعات، تو کمپلین ایک تھی، یہ اپنے چاہنے والوں کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جو دشمنوں کو مل جاتا۔ گرچہ یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ دشمن آیا تو اسے بڑی عزت دی گئی، اور واقعات ہم مجلسوں میں سنتے بھی ہیں کہ اس نے آ کر مثلا نعوذ باللہ گالم گلوچ کی، سب و شتم کیا، لعنت کے فقرے استعمال کیے، اور بدلے میں اس کو کچھ انعام اور ریوارڈ ہی یہاں سے ملا۔ یہ ایسا نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہر ایک کے ساتھ ہو، لیکن زیادہ واقعات یہ ملیں گے، اور اس کے مقابلے میں چاہنے والا ماننے والا آتا تو مثلا آگ پہ بٹھا دی، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ آگ پر۔ تو اب یہ کمپلین تھی لوگوں کو پہلے 11 اماموں کے زمانے میں بھی، اور بطور تانا اور ٹونٹنگ ایک جملہ بھی کہا جاتا تھا کہ مولا آپ کے پاس آتے ہیں تو بالکل عام طریقے سے چلیں۔ ایک تو ہوا کہ کوئی امام نے کوئی ایسا جملہ کہا جو اس کی فیلنگ کو ہرٹ کر گیا، خود امامت کے لیے یہ جملہ ہی کہنا میرا توہین ہے، لیکن سامنے والے کو ایسا لگا کہ امام نے مجھے زیادہ، یہ سلینگ لفظ ہے، ممبر پہ کیسے استعمال کروں، کوئی لفٹ نہیں کرائی، اور وہ دشمن آیا اس کو اتنے احترام سے بٹھایا۔ پھر یہ چیز اور زیادہ اس لیے فیل ہو رہی
کہ اب یہی چاہنے والا اگر دشمن کے دربار میں جا رہا، معاویہ جیسا انسان، وہاں بڑی عزت مل رہی، دولت مل رہی ہے، اچھے اچھے کھانے مل رہے ہیں۔ اب یہ جو دو مختلف اس کے ساتھ اس کا جملہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ رکھے گئے، تو بعض لوگ اس چکر میں آ بھی گئے۔ اور وہ جو کل میں کہہ رہا تھا کہ دین خدا سے لوگ نکل رہے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں عزت اور احترام مل رہا، وہ سیاسی عزت اور احترام تھا، لیکن یہ تو ہم اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ بات بہت پھیل رہی ہے، اور چونکہ اس پر مجھے آگے گفتگو کرنا ہے پوری ایک مجلس میں، جب امام زمانہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہوں گی۔ عشرے کا عنوان، پہلے عشرے کا عنوان میں امام زمانہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن ایک دو باتیں ہر سال اہم بیان کرنا پڑتی۔ تو اب یہ لوگ، ابھی آئیے، امام زمانہ تو آخری معصوم ہے نا، پہلے معصوم کی بات ہو رہی، رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، اور پیغمبر کے پاس پہنچ کر باقی چلیں باتیں تو ہم نے فی الحال چھوڑ دی کہ کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح پکار رہے ہیں، وہ ساری باتیں سورہ حجرات کے شروع میں آخری آیت۔ ادھر سورہ عنکبوت کی آیت یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ہم نے حق قبول کیا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے مال کو نہیں لوٹا، کسی کے گھر کو نہیں جلایا۔ جو آج دنیا میں صاحب ایمان کہتے بھی ہیں کہ آخر ہم پر اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں، ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ تو یہ تو کل والی بات تھی۔ اب زمانہ بدل گیا، اب اسلام ہی اسلام ہے۔ اب جو اسلام کے دشمن بھی ہیں انہیں بھی فتح مکہ پہ استسلام کرنا پڑا، اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا پڑا، اور وہیں پہ وہ ایک بہت بڑی دلیل بنی میرے مجلس کے 20 کے ایک جملے کی، کہ جب یہ لوگ جن کے بارے میں خود رسول اللہ بھی سمجھ رہے ہیں اور مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے کہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہے، استسلام خالی اسلام شو کیا، پہلی لڑائی جو ہوئی اور مال غنیمت ملا، تو پرانے بدر اور احد کے وفادار صحابیوں کو پیغمبر نے آدھا حصہ دیا، ابو سفیان اور اس کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کو ڈبل حصہ دیا۔ کتنے مومن ایسے ہیں جو اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ یزید تو خیر یزید ہے، لیکن یزید بنا معاویہ اور ابو سفیان کی وجہ سے ان لوگوں کو ڈبل حصہ مل رہا جنہوں نے ساری زندگی ہر اعتبار سے پیغمبر کی مخالفت کی، یعنی تلوار بھی نکالی، عزت پہ حملے بھی کیے، پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، پیغمبر کے خلاف اپنا مال اور دولت بھی خرچ کی، پیغمبر کے خلاف دوسروں کو ٹرین بھی کیا۔ جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا، ہندا کی ٹریننگ تھی نا، تو خلاصہ یہ ان کو ڈبل حصہ۔ کتنے مومن برداشت کرے؟ بس یہ جملے سے میں بعد میں جاؤں گا اس مجلس میں کہ امام کے ظاہر ہونے کے بعد ماننے والے ان کی مخالفت کریں گے، ون آف دا ریزن۔ تو اب یہ آیت قرآن کریم کی سورہ حجرات کے آخر میں آئی اور ایک اصول بتا رہی ہے، فارمولہ دے رہی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ لوگوں کا، مومنوں کا، صاحبان ایمان کا اور پرانے مومنوں کا اسٹائل۔ آیت بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار جمعے کے خطبے میں بھی سنی ہوگی اور ماہ رمضان میں بھی، تو خالی ترجمہ ہی کر دوں تو اتنا جو بیان ہوا وہ اس آیت کو سمجھا دے گا۔ لوگ آ رہے، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس انداز سے کبھی نجف و کربلا جائے، اور پھر تو بات کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم اس طرح سے جائیں، خدا نہ کرے، یا ہمیں پہلے سے تیار ہو جانا ہے سورہ حجرات پڑھ کر کہ کس طرح وہاں حاضری دینا ہے، لیکن ترجمہ خالی۔ یمنون علیک ان اسلم، اے حبیب یہ لوگ تیرے اوپر یہ احسان جتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لی، جیسے کوئی پیغمبر کو انہوں نے کہ کیا دولت دے دی ہے، پیغمبر پہ کیا احسان کیا ہے، پیغمبر کا کیا فیور کیا ہے اسلام قبول کر کے۔ یہ ظاہرین کی بات ہو رہی، یہ پہلے معصوم کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کی بات ہو رہی۔ کہا کہ یہ یمنون علیکہ منت رکھ رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں، ان اسلموا کہ یہ اسلام لائے۔ قل کہہ دو ان لوگوں سے لا تمنوا علی اسلامکم، خبردار اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ، کہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، چاہے
زبان سے یہ کہیں چاہے زبان سے نہ کہیں، اسٹائل ایسا ہو کہ ہم آئے ہیں تو رسول اللہ کا فریضہ ہے کہ کھڑے ہو کے ہمارا استقبال کریں، کیونکہ ہم نے اس وقت کلمہ پڑھا جب سب ان کے مخالف تھے۔ دربار امامت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا، لیکن یہ ایکسپیکٹیشن اگر بہت ہائی ہو جائے اور پھر بار بار ایک جملہ کہہ کے، کیونکہ میرے اعتبار سے جملہ مکمل میسج ہو جاتا ہے جو مجلس سن رہے ہیں کہ جب ظہور امام ہوگا تب بھی اگر ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوئی شیعہ کی تو یہ پرابلم بنے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے لا تمنوا علیہ، میرے اوپر احسان مت جتاؤ اسلامکم، اپنے اسلام کی، کہ جی خدا نہ کرے اگر کوئی مومن کبھی جملہ کہہ دے کہ مولا حسین جو سب آپ کے مخالف تھے ہم نے اس وقت خون کے دریا میں تیرتے ہوئے آپ کی آزاداری کی، انداز میں احسان جتانا نہ ہو۔ لیکن یہ چیز ذرا ٹائم سے پہلے میں نے چھیڑ دی ہے، ابھی تو خالی ترجمہ اور آج کا میسج۔ لا تمنوا علیہ اسلامکم، تمہارے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ احسان اللہ کا ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ یا اللہ تم پر احسان کر رہا ہے، تم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ اب یہ ان کنتم صادقین کی کئی تفسیر ہیں، ایک تفسیر یہ بھی کہ بھائی یہ لوگ آ کے کہہ رہے کہ ہم اسلام لائے، تو اب ان میں سے تو آدھے لوگ تو اسلام لائے بھی نہیں ہوں گے، خالی شو کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہوں گے مخلص مومن بھی، اور وہی اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے مخلص مومن۔ لیکن انداز ان کا ایسا ہوگا کہ جیسے مشکلات کے زمانے میں آج آپ یہاں بہت آرام سے بیٹھے ہوئے، اور اللہ آپ کے اس امن و امان کو، اس سلامتی کو ہمیشہ باقی بھی رکھے۔ لیکن جو مجمع میرے پاس آتا ہے، جو باہر مارکی والا مجمع ہے وہ نہیں، لیکن جو مجمع میرے پاس، آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 سال پہلے اتنا ہی سکون و اطمینان آپ کو اپنے ملکوں میں بھی نظر آتا تھا۔ 20 سال پہلے اتنا ہی سکون و اطمینان اسلامی دنیا کے کئی اور ملکوں میں نظر آتا تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ زیارت کے اعتبار سے سیریا کی یا شام کی زیارت اتنا پرسکون ماحول ہوتا تھا اور اتنے آرام سے یہ زیارتیں ہوتی تھی کہ لوگ رش کرتے تھے، لیکن آج کی حالت ہو گئی، دنیا کے حالات جو بدل رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے موضوع ہے میرا، لیکن آج کے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہاں بہت سکون و آرام کے ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت صرف مسلمان ہونے کی یہ پرائز پے کر رہے ہیں اور مومن ہونے کا ان سے یہ بدلہ لیا جا رہا کہ کل سورہ عنکبوت کی آیت انہی کے بارے میں، کب تک ہم یہ امتحان دیتے رہیں گے؟ لیکن اس کے بعد جب حالات بدلے اور آپ ایسے علاقے میں آ گئے یا وہاں بھی یہ حالات ہو جائیں گے تو خبردار دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ جیسے ہم نے کوئی اسلام کو فیور کیا ہے، آپ معصومین کو فیور کیا ہے یا رسول اللہ کو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مومن بھی ہو تب بھی اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں اس ایمان کی ہدایت کی۔ اب یہ پیغام مکمل ہوا، کیسے مکمل ہوا؟ بہت ہی مشہور ایک انگریزی کا ناول، اسی مصنف کا جس نے 2084 جو لکھا تھا، بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت مشہور وہ ناول، لیکن اینیمل فارم کیا تھا کہ جو شروع میں مظلوم ہوتا، جب اس کا دن آتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں بنتا۔ جو شروع میں مظلوم، جو آج مظلوم، حضرت موسیٰ کے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، میرے پاس ذرا سی تمہید لمبی ہو گئی تو آج وقت نہیں، کہ حضرت موسیٰ کو ترس آ رہا، خدا بندہ یہ بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن نابینا، تھوڑا سا جس کو اسپیشل چلڈرن آج کل کہا جاتا، خدا بندہ تو نے ایسا کیوں اس کو پیدا کیا؟ خدا نہیں پیدا کرتا ہے، غلطیاں بہت سے لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن فی الحال یہ ساری چیزیں نہیں۔ کہا کہ موسیٰ یہ اس کے حق میں بہتر، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، کہ کیا بہتر؟
اگر اس کو آنکھیں مل جائیں، دوڑنے کی طاقت پیدا ہو، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائے، تو وہ ہر صورت میں بہتر ہے۔ اس حالت میں کیا کہ موسیٰ دیکھ ہو گیا وہ، اور اس کے بعد جو اس نے فتنہ و فساد و شرارت و ظلم شروع کیا کہ موسیٰ تک نے طلب کے کہا خدا بندے اس کو پہلے ہی بنا دے، وہ اس کے حق میں اس لیے بہتر ہے کہ جنت ملے گی، اب تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہا۔ بہت میں نے شارٹ کیا ہے واقعے کو، لیکن اتنا مشہور۔ تو اللہ اس سوال کا جواب، ابھی کتنے نوجوان ہمارے اور مریں گے، ابھی کتنے شہر ہمارے اور اجڑیں گے، ابھی کتنے ملکوں میں اور تباہی آئی، یہ سوال کا جواب آ رہا کہ اول کہ اللہ کو امتحان لینا، اور دوسرا یہ کہ جو جس حالت میں اللہ رکھ رہا یہی تمہارے حق میں بہتر۔ اور آپ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ بتا دیجئے کہ عمر سعد سے جو آقا حسین کا مکالمہ ہوا، اس کا جو آخری جملہ ہے، بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ آقا حسین کی عمر سعد سے صرف ایک بار گفتگو ہوئی، پہلی اور آخری، وہ یہ۔ لیکن تاریخ طبری میں کم از کم 3 واقعات ہیں، اور علامہ مجلسی نے 4 واقعات لکھے کہ 2 محرم جب آقا حسین کربلا پہنچے، پھر عمر سعد آیا 6 کو، وہاں سے عاشور تک۔ تو اس میں جو آخری مکالمہ ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ ہاں جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے بھی عمر سعد سے بات ہوئی، لیکن جنگ سے پہلے اس کا آخری جملہ، جس کے بعد آقا نے کوئی بات نہیں کہی، آخری جملہ، آقا منہ پھیر کے چلے گئے کہ اب بات کرنا بیکار۔ یہ آج بھی بہت سارے صاحبان ایمان کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ، امام کے مقابلے پہ نہیں، علماء، مجتہدین، مراجع، عام لوگوں میں جو صاحبان تقوی ہیں ان کو اسی طرح ہم جواب دیتے ہیں۔ اور یہ جملہ سن کر اگر آپ کو فرانس کی وہ ملکہ میری یاد آ جائے، پھر جس کو گلوٹین میں رکھ کے گردن کاٹی گئی، تو تعجب نہیں ہوگا، گرچہ جملہ اس سے بھی برا کہ جب یہ کہا گیا کہ لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں تو کہا ان کے بعد کھانے کو روٹی نہیں۔ اچھا روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو یہ تو ایک ایسا مشہور جملہ بن گیا کیا بے شک گوگل پہ ریسرچ آتی رہے کہ اس نے جملہ کہا ہی نہیں، یہ غلط اس کے نام سے تہمت لگائی گئی، لیکن بہرحال اس ٹائپ کا جملہ ہے عمر سعد کا، بلکہ اس سے بھی پرانا، اس سے بھی بدتر۔ آقا حسین سے جب ملاقات ہوئی، بلکہ آقا نے پیغام بھجوایا کہ چلو کل جنگ ہونا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جنگ تم آج شروع کر چکے تھے۔ یہ شب عاشور کا واقعہ، 9 کو جنگ شروع ہو گئی اور پھر یہ کل کے لیے پوسٹ پون کی گئی، تو آج رات میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں آئے۔ اب یہ کربلا کی زیارت میں آپ کو جب اس مقدس جگہ کی زیارت کرائی جاتی ہے تو یہ سب بتایا جاتا ہے، میں آپ کا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ تو پھر آقا حسین 20 آدمی ادھر سے 20 ادھر سے جب قریب پہنچے تو آقا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم بھی دور چلے جاؤ، اور عمر سعد سے کہا تم بھی اپنے ساتھیوں کو دور کر دو۔ صرف 2 آدمی آقا حسین نے لیے، حضرت عباس اور علی اکبر، 2 آدمی عمر سعد نے لی، جس میں اس کا ایک وہ بیٹا تھا جو باپ کے ساتھ مختار کی تلوار سے مارا گیا، عمر سعد اور اس کا بیٹا اور ایک غلام۔ اور پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے تو اس میں آقا حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، بہت مشہور یہ جملے ہیں کیونکہ آج کل کربلا کو جس انداز سے اسٹڈی کیا جاتا ہے اس میں یہ واقعات بھی بہت کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی باقی جو میرے خلاف میدان میں آئے وہ تو سمجھ میں آتا، وہ تو سب وہ شامل ہو گئے جنہیں اگر آپ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو اعتراض نہیں ہے، جنہیں اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں پتا ہے وہ تو سب جاہلوں کا مجمع۔ تم مدینے میں پیدا ہوا اور تقریباً اسی سال جس سال آقا حسین پیدا ہوا، بچپنا اس کا انہی گلیوں میں گزرا جہاں آقا، اب بہت لمبی بات ہو رہی، تم میرے خلاف میدان میں کیوں آئے؟ 3 یا 4 جملے سے بس کہا کہ فرزند رسول میرا گھر کوفے میں ہے، اگر میں ابن زیاد کی بات نہ مانتا تو میرا گھر اس وقت توڑ کے پھینک دیا جاتا۔ امام نے کہا یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ اگر ابن زیاد نے تمہارا گھر توڑا تو میں اس کو مکمل طور پہ نیا بنواؤں گا۔ نہیں مولا، اب گناہگار کے پاس ایکسکیوز بہت ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔
اب جیسے کتنا اچھا ایکسکیوز ہے جو پتہ نہیں کتنے سال سے ہمارے یہاں چلا رہا. وہ داڑھی صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ قرآن میں کوئی آیت نظر نہیں آئی. وہ پورا قرآن ان کو پورا یاد بھی ہوگا اور پورا قرآن معلوم بھی ہوگا اور ہر آیت وہی آیت ان کو نہیں مل کے دے رہی. کوئی کہیں سے ان کو ڈھونڈ کے دے دے تو ان کا انداز یہ ہے کہ بس ابھی اسی لبے داڑھی رکھ لیں گے. ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہانہ ختم ہوا. آقا نے ذمہ داری لے لی. کہا نہیں مولا یا فرزند رسول. وہاں پہ مولا تو نہیں کہا اس نے, فرزند رسول. وہاں پر خالی مکان تو نہیں ہے نا, میری ساری پراپرٹی کوفے میں, سارا انویسٹمنٹ اس نے کوفے میں کیا. اب آپ حضرات میں بھی کس نے دوسرا مکان تیسرا مکان انویسٹمنٹ پراپرٹی یہ خیال کیے بغیر کہ پہلے مکان پہ اگر مارگیج کی اجازت ہے کہ تو کیا دوسرے میں بھی اجازت ہے اور کیا تیسرے میں بھی اجازت ہے؟ کون یہ خیال کر رہا؟ میری ساری پراپرٹی وہیں پر, سب پہ قبضہ کر لے گا ابن زیاد. خالی ایک مکان کی بات نہیں ہے. آقا نے کہا کہ تجھے معلوم ہے, یہ اتنا مشہور واقعہ مدینے میں تھا کہ آقا نے کہا تجھے معلوم کہ مدینے اور اس کے اطراف میں میری کتنی جائیداد ہے. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر کوفے میں تجھے نقصان ہوا تو اپنے حجاز مینس مدینہ مکہ, مدینے کے مال سے تیرا پورا نقصان پورا کر دوں گا. یہ دشمن سے بات ہو رہی. اب وہی بات مومن کہے گا کہ یہ ہم سے تو کبھی نہیں کہا گیا, ہم سے کہا گیا سب آخرت میں ملے گا, یا قربانی دے دو سب آخرت میں ملے گا. ارے عمر سعد سے یہ کہا جا رہا کہ ایک ایک پائی یہیں ہاتھ کے ہاتھ. عمر سعد نے بعد میں جملہ کہا تھا نا, حسین کا ساتھ دوں تو جو اجر ملے گا وہ آخرت میں ملے گا, جو کریڈٹ پر ہے, قرضہ ہے, ادھار. اور اگر ابن زیاد کا ساتھ دوں تو سب کیش ہے. تو عقل مند ہمیشہ کیش لیتا ہے, ادھار نہیں لیتا. لیکن آج ایسا نہیں, آج عقل مند ہمیشہ کریڈٹ پہ کام کرے گا. خیر وہ تو میں پھر کہیں اور جا رہا ہوں, پھسل کے واپس آتا ہوں. خلاصہ یہ حسین نے کہا ایک ایک پائی. اب مکان کی بات نہیں, اور یہ ایک جملہ پھر یاد رکھیے گا کہ کوئی 7ویں 8ویں بار کہہ رہا ہوں, زمانے کے امام کے آنے کے بعد بھی یہی ہوگا. عمر سعد جیسے دشمن سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ایک ایک سینٹ کا نقصان ہے. عمر سعد سے کہا گیا. پیغمبر نے ان مسلمانوں سے نہیں کہا جو ٹارچر کی شکایت لے کے آئے تھے رسول کے پاس, ان سے یہ نہیں کہا برداشت کرو, اس سے زیادہ بڑا امتحان ابھی دینا. اور عمر سعد ایک ایک بات کہا کہ فرزند رسول, مسئلہ اب خالی یہ بھی نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ میرے بیوی اور بچے کوفے میں ہیں. اب اگر ان کی ابن زیاد کی بات نہ مانوں تو ان کی جان اور عزت کو خطرہ ہے. اب بیوی بچے تو بہت اہم چیز ہوتے ہیں. کتنے لوگوں نے صرف اس لیے داڑیاں شیو کرا دی کہ بیوی کہتی ہے گھر میں یا داڑھی رہے گی یا بیوی رہے گی, دونوں تو نہیں رہ سکتے. کتنے لوگ ہوتے کہتے مولانا ذرا شرمندگی تو ہے جو آپ ہمارے گھر میں میوزک کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا کرے بچے نہیں مانتے. اب یہ بہانہ آج کا مومن ادھر ہمارے ساتھ فرزند رسول. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ میں جب اس کے اندر اپنے اسٹائل میں بیٹھ جاتا ہوں تو پورا اشرا کہیں اور چلا جاتا ہے. میں آج اس سال بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ آقا حسین نے کہا کہ اچھا یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں. تاریخ تبری میں یہ جملہ نہیں ذمہ داری لینے کا. تاریخ تبری میں ہے کہ جب ابن زیاد نے یہ جملہ کہا کہ میرے بیوی بچے تو آقا چلے گئے. لیکن علامہ مجلسی نے شیعہ روایات کی روشنی میں لکھا کہ ایک مرتبہ آقا نے کہا میری ذمہ داری, نہ تمہاری بیوی کو نقصان پہنچے گا نہ تمہارے بچوں کو نقصان پہنچے گا. کربلا میں جو مجاہدین آئے ان سے آقا نے یہ وعدہ نہیں کیا, وہاں تو الٹی بات ہوئی کہ تمہیں بھی شہید ہونا ہے, تمہاری عورتوں کو بھی قیدی بننا. اور اتنے بڑے دشمن ہمارے ساتھ سے کہہ رہے میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہاری فیملی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیے, اس کو ملا کر پھر وہ موضوع سامنے آئے گا کہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر امام کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں. ایک بہت ہی سیدھا سادہ بھولا بھالا مومن وہ تو کہے گا کہ پھر تو ہمارے ساتھ بننا بہتر ہے, دولت بھی ملے گی, مکان بھی ملے گا, بیوی بچے بھی آئیں گے. اور اگر تم فوج میں شامل ہو گئے تو قید بھی ہے, گردن بھی کٹنا ہے, بھوک اور پیاس بھی. لیکن خیر یہ ذرا ٹائم سے پہلے بات کئی بار آ گئی, اتنا کے بعد چڑ جائیں گے. تو آگے علامہ مجلسی نے لکھا کہ آقا نے کہا میری ذمہ داری. عمر سعد نے
اس کے بعد آخری جملہ کہا لیکن میں پھر بھی ابن زیاد کی بات مانوں گا. سارے بہانے ختم ہو گئے, جتنے ایکسکیوز تھے سب پیش کر دیے گئے. آقا نے ہر ایک کا جواب بھی دے دیا اور اس کا من پسند جواب. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی حق کی خاطر قربانی دینا پڑتی ہے, بیوی بچے چھوڑنا پڑتے ہیں, کچھ نہیں, سب کی ذمہ داری لے لی, پھر بھی ابن زیاد عمر سعد کو نہیں ماننا, اور کہا کہ میں پھر بھی ابن زیاد ہی کی بات مانوں گا, عمر سعد کہہ رہا. آقا نے پھر وہ ایک جملہ کہا جس پر اس کا ری ایکشن دیکھی. آقا نے کہا لیکن خدا کی قسم جو تمہاری امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بستر پہ ذبح کیے جاؤ گے اور عراق کا گیہوں تک تمہیں نصیب نہیں ہوگا. یعنی ایک محاورہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی بیسک نیسیسٹیز میں سے ایک چیز کہ ہوا تو مل ہی جاتی ہے آدمی کو, اگرچہ آخری زمانے کی ایک پہچان ہے. معصوم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ہوا میں سانس لینے سے مرا کریں گے, لیکن یہ پھر موضوع پھر بدلے گا. پانی اور روٹی بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ گیہوں تک نہیں ملے گا. تم تو گورنری کے خواب دیکھ رہے ہو نا, مکان, پراپرٹی, بیوی بچے, ایسی بڑی بڑی امیدیں, گیہوں تک تمہیں عراق کا نہیں ملے گا ابن زیاد کا ساتھ دینے. بے حیائی سے کہتا ہے کہ اے حسین تیرا دیا ہوا گیہوں نہیں چاہیے, میں جو کھا کے گزارا کر لیا کروں گا. اور آقا حسین نے منہ پھیرا اور اپنے خیموں کی جانب آ گئے. اب دیکھیے یہ جملہ کتنا توہین آمیز جملہ. ساری آقا نے نصیحت کی, آخری وہاں پہ بات ختم کر دیتا کہ پھر بھی میں ابن زیاد کا ساتھ دوں گا. نہیں, گیہوں نہیں ملے گا, میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا. روٹی نہیں ملتی, میں کیک کھا لوں گی. کیوں لوگ کیک نہیں کھاتے ہیں؟ یہ مزاج عمر سعد کا. بعض مومن, آپ نے نماز کی بات کہی, آپ نے روزے کی بات کہی, آپ نے حجاب کی بات کہی, آپ نے خمس کی بات کہی, آپ نے حلال و حرام کی بات کہی, آپ نے سب سے اہم پیغام یہ بتایا کہ دیکھیے حدیثوں میں وہی فارمولہ چلے گا جو قرآن کے حوالے سے میں اپنی کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں. ایک ایک لفظ کی اہمیت, یعنی یہ والا لفظ امام نے کیوں استعمال کیا. جیسے اب کربلا زیارت, ایک سوال میں کرتا ہوں لیکن عموماً چیلم کی مجلس, ہر نیکی میں اہل بیت سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی علی, اسلام میں جتنی بھی عبادتیں اور نیکیاں سب سے پہلے آپ کو اپنا مولا نظر آئے ہر عبادت کے اندر. حتیٰ رسول اللہ سے کس طرح سے بات چیت کی جائے, تو ایک تو قرآن کی آیت ایسی ہے جو صرف مولا نے عمل کیا اور وہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی کہ بات کرو تو پہلے صدقہ دو. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت وقت لے لیتی, لیکن چونکہ ہر ایک کو معلوم یہ آداب ہیں کہ رسول سے بات کرنا ہے پہلے صدقہ دو. صرف مولا نے عمل کیا اور آیت منسوخ ہو گئی دوسرے مسلمانوں کی وجہ سے. خیر, تو ہر نیکی میں اہل بیت سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں گے, چاہے بارگاہ الہی میں سجدے کی بات ہو, نمازوں کی بات ہو, شب بیداری کی بات ہو, منت کی بات ہو جو سورہ دہر نازل ہوا, جتنی چیزیں سوائے ایک عبادت کی, اس میں اہل بیت ظاہری جسم کی بات ہو رہی, پہلے نمبر پہ نہیں ہے, دوسرے پر ہے, اور فرق شاید 5 منٹ کا بھی نہ ہو, 2 منٹ کا ہو, اور وہ ہے کربلا کی زیارت. کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری بنے, چوتھے امام جو آئے تو شاید صرف 2 منٹ ہوں گے. جابر زیارت کر کے روتے روتے گرے اور ساتھی نے کہا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا. اب یہ 2 منٹ پہلے اگر سجاد کا قافلہ, زینب کا قافلہ کربلا پہنچ جاتا تو جو پورے اسلام کا خلاصہ کہ ہر عبادت میں اہل بیت پہلے نمبر پر. حتیٰ ایک آدھ اور عبادت ہے جس میں رسول اللہ سے بھی پہلے نظر آ رہے ہیں, مثلا حج. پیغمبر نے حج نہیں کیا, پہلے مولا کو بھیجا, اگلے سال خود گئے. لیکن زیارت, اور وہ بھی اتنا معمولی فرق ہے کہ پروردگار اگر چاہتا تو 2 منٹ پہلے آ سکتے, لیکن وہاں ایک اور مسئلہ حل کرنا تھا, اور وہ یہ
کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی پہلی زیارت، ایک لفظ کو سمجھا رہا ہوں بس، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جملے کی اس وقت ضرورت نہیں، صرف ایک لفظ کو سمجھانا، اور وہ یہ ہے کہ اعتراض زیارت پر یہ نہیں آئے گا، اللہ کو معلوم، یہ نہیں آئے گا کہ شرک، یہ نہیں آئے گا کہ یہ گناہ، یہ سارے نہیں آئیں گے۔ زیارت پر جو اعتراض ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بدعت ہے۔ اب جیسا لفظ دشمن استعمال کرے گا، زیارت پر اعتراض یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، تو ہم نے کہا پھر بدعت کہتے کسے؟ اور ابھی آج کل آپ کے بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو عربی لفظ ہے تو عربی پروناؤنسیشن کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے بدعہ، وہ آخر کی تے جو ہے وہ اے بن جاتی ہے، لیکن کتنا میں آپ کو الجھاؤں گا تو بدعہ یا بدعت۔ ہم نے کہا بھائی بدعت کہتے کسے؟ تو بڑا عجیب سا لفظ لگ رہا، کہا ہر وہ عمل جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے نہ کیا ہو، یہ بدعت کی تعریف ہے، یا رسول اللہ نے وہ عمل کیا ہو یا اصحاب نے کیا ہو۔ اب یہاں چونکہ اعتراض بدعت تھا، ان کا دشمن کا حملہ بدعت کے نام سے تھا، شرک کے نام سے نہیں تھا، چنانچہ بدعت جو رسول اور اصحاب رسول نے نہ کیا ہو، کربلا کی زیارت سب سے پہلے ایک صحابی رسول کو کروائی گئی تاکہ پتہ چلے تمہارے اپنے کہنے کے اعتبار سے بھی زیارت بدعت نہیں ہو سکتی۔ گرچہ مجمع کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ایک جملہ ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ چوتھے امام رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے برادران اہل سنت کے یہاں اصحاب کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا۔ یہ صحابی کہتے ہیں نا جس نے رسول کو دیکھا ہو، تو جابر ابن عبداللہ انصاری، تو اعتراض بدعت تھا تو اس کا جواب سنت بنانے کے لیے جابر 1 منٹ پہلے صحیح لیکن بھیج دیے گئے۔ اب ایک بات اور، یہ بات کیوں نہیں کی؟ امام کا ظہور، زمانے کا امام جب آئے گا تو زمانے کے امام کے حوالے سے سب سے زیادہ جو روایتوں میں آیا وہ یہ نہیں آیا کہ کفر و شرک کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں، ایک ہی لفظ بار بار آیا، ظلم کا خاتمہ کریں گے، نظام عدل دنیا میں قائم کریں گے۔ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت فیہا ظلما وجورا۔ زمانے کے امام کا مشن یاد رکھیے، کفر شرک نفاق وہ سب تو سائڈ کی چیزیں ہیں، جب عدل آئے گا تو ہر آدمی مومن بنے گا۔ مولا کی حکومت جب آئی تو کس طرح سے لوگوں نے تڑپ تڑپ کے کہا کہ یہی نظام کے لیے تو ہم بے چین و بے قرار تھے۔ آپ کہیں گے نہیں لوگوں نے مخالفت کی، وہ سب ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کر کے دولت جمع کی۔ اس غریب عورت سے پوچھئے کہ جس کے بچے یتیم ہے، خود بیوہ ہے، تندور میں آگ روشن نہیں کر پا رہی ہے، مولا کس طرح، یہ لوگ علی کی حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں کیونکہ نظام عدل۔ خیر، تو اب امام زمانہ کا سب سے بڑا کام کفر کا خاتمہ نہیں، شرک کا خاتمہ نہیں، نفاق کا خاتمہ نہیں، یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی اگر عدل آ جائے۔ بلکہ ملیحہ یا سعیدہ آخر زندہ کیسے ہے امام کے زمانے میں؟ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کون ملیحہ کون سعیدہ جو امام زمانہ کو شہید کرے گی۔ تو ایسا تو نہیں نا کہ آج امام آئے کل شہید ہو گئے، پوری حکومت قائم کر لیں گے، اپنا مشن پورا کر لیں گے پھر شہید ہوں گے۔ تو آخر وہ شہید کرنے والی ظالمہ قاتلہ وہ رہی کیسے حکومت امام، جبکہ تمام روایتیں ہیں کہ وہ غیر مسلم ہوگی۔ تو امام کے آنے کے بعد تو دنیا میں صرف اسلام ہے، یہ غیر مسلم رہی کیسے؟ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ امام دنیا سے باقی ہر مذہب کا خاتمہ کریں گے، نہیں، شریعت کے اعتبار سے چلیں گے تو کفر شرک نفاق یہ نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ظلم کا خاتمہ امام زمانہ کا مشن، اور اگر خود مومن ہی ظالموں میں شامل ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ جب امام آئیں گے تو ہمیں اس لیے ہر چیز کی معافی مل جائے گی کہ ہم نے غیبت میں امام کا کلمہ پڑھ کر گویا امام پر کوئی احسان کیا، اسٹائل وہی ہوگا چاہے جملہ، کچھ لوگ کہیں گے بھی یہ جملے بھی ہیں کہ مولا جب کوئی آپ کا نام نہیں لیتا تھا تب ہم آپ کا نام لیتے، مولا جب آپ کا نام لینے پہ گردنیں کاٹی جاتی تھی ہم اس وقت میسم کی طرح دار پہ چڑھ کے بھی آپ کا نام لیتے، اور آپ ہمارا ہی مکان چھین رہے ہیں، انویسٹمنٹ پراپرٹی جو مورگیج پہ لی گئی ہے کیونکہ سود کا نظام امام ختم کریں گے۔
خیر تو بات پھر پڑ گئی، ظلم برداشت نہیں ہے اگر مومن خود ظالم. دیکھیں ذرا دل کو سکون ملتا ہے کب؟ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ امام کفر کا خاتمہ کریں گے. بھئی ہم تو کافر نہیں تو ہم تو رہ جائیں گے. امام شرک کا خاتمہ کریں گے، ہم تو مشرک نہیں. یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے، مشرک جانے امام جانے. امام نفاق کا خاتمہ کریں گے. یہ طے شدہ بات ہے کہ علی کا چاہنے والا کوئی آدمی منافق تو نہیں. گرچہ ابو ذر غفاری نے تو ہمیں ایک عجیب فارمولہ دیا. ابو ذر غفاری کیا انگریزی میں کہتے ہیں شاید آؤٹ اسپوکن. اگر یہ لفظ توہین والا ہے تو میں لفظ کو واپس لیتا ہوں. ابو ذر غفاری کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے حق کے معاملے میں. جو بات ہے اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ کہیں گے. رسول اللہ نے ابو ذر کے اسلام کے دن دو چیزیں ابو ذر سے کہیں. اے ابو ذر، تم نے کتنے اچھے طریقے سے ملاقات کی، اب قیامت تک کے لیے یہ میں اصول بنا رہا ہوں. کیا اچھے طریقے سے ملاقات کی؟ پہلے آدمی ہے ابو ذر. جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی مکے میں تو سلام کیا. اس سے پہلے اسلام میں سلام نہیں تھا. ابو ذر کی یہ سنت قیامت تک کے لیے اسلام کا حصہ بن گئی. حتیٰ جسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو، کلمہ بھی نہ پتا ہو، وہ بھی سلام جانتا. آج کتنے نان مسلم ہیں ان کو شاید یہ پتا نہ ہو کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، سلام جانتے ہیں. ابو ذر. اور دوسرا ایک جملہ کہ اے ابو ذر، تقیہ اسلام کا ایک حصہ ہے، مگر میں تمہارے لیے تقیہ کو ختم کر رہا ہوں. تمہیں کبھی تقیہ نہیں کرنا، کبھی نہیں کیا. بڑے ٹارچر برداشت کی. تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ذر، ایک اصول ہمیں تم سے معلوم کرنا ہے کیونکہ تم تو تقیہ بھی نہیں کرو گے. باقی کسی سے پوچھے، ہو سکتا ہے وہ تقیہ میں کچھ بات کہے کچھ نہ کہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم کیسے پہچانتے تھے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تمہارے پاس کیا کرائیٹیریا تھا؟ اب یہ سوالات ہوئے پیغمبر کے بعد. ابو ذر تو بہت عرصے زندہ رہے. تیسری خلافت کے زمانے میں بیچارے جلا وطن کر کے شہید کیے گئے تو بہت عرصہ. جو نئے مسلمان جب کبھی وہ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھتے ہیں جس کے لیے امام نے کہا بات سچی ہے کہنے والا جھوٹا. دیکھیے بات سچی ہے تو کہنے والا بھی سچا ہوگا. کہا کہ نہیں بات سچی ہے پہلی آیت جو آپ ہر جمعے کو سنتے کہ منافقین آ کے کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، یہ بات سچی ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں. خیر تو کہا کہ یہ منافق اتنی خطرناک چیز کہ ان کی سچی بات پر بھی اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد، میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. تو تم پہچانتے کیسے؟ جو منافق کو پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام. کافر کو پہچاننا آسان، وہ کہتا آئی ہم کافر. مشرک کو پہچاننا آسان ہے، وہ کہتا آئی ہم مشرک. منافق تو کبھی نہیں کہے گا، وہ تو آپ جیسا بنے گا. ابو ذر نے کہا تین طریقے سے پہچانتے. اور پھر یہ آیت ذرا سے ڈسینڈنگ آرڈر میں، یعنی سب سے اہم بات آخر میں، اس کے بعد والی بات بیچ میں، اور ان تین میں جو سب سے اب یہ لفظ غلط ہو جائے گا، ان تین کے اعتبار سے جو تیسرے نمبر پر ہے وہ پہلے کہا کہ ایک تو ہم پہچانتے تھے نماز کی پابندی سے. قرآن میں بھی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ کاہلی کے ساتھ پڑھیں گے. منافق اور مومن کا پہچان ابو ذر بتا رہے، جن سے بڑا مومن کا انٹروڈکشن کرانے والا کوئی ہو نہیں سکتا. یا ہو تو سلمان ہو تو ہو. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کے 10 کے 10، ابو ذر 90 پہ. لیکن ایک چیز میں ابو ذر کو سلمان سے بھی آگے بتایا گیا، وہ یہی چیز کہ حق کی بات ہر جگہ بولیں گے. اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ ہمارے پاس تھا. حکم رسول کی اطاعت کرتا ہے، نافرمانی نہیں، یا بہانے بناتا. وہ کافر ہے جو کہے گا میں کیوں مانوں یہ حکم. منافق کہے گا تو نہیں، لیکن یہ وجہ ہے، وہ ایکسکیوز ہے، یہ پرابلم ہے، یہ چیز ہے، جو داڑھی کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے. بھئی دل کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے. یہ سر کے اسکارف کی کیا اہمیت؟ جو خمس کے حوالے سے کہ بھئی امام مانگے تو دیں گے، یہ اپنے گھر میں چارپائیاں توڑنے والے، ہمارے مال پہ عیش کرنے والے، اپنے آپ کو مجتہد کہنے والے، ان کو کیوں دیں؟ ہماری خون پسینے کی کمائی. جس جملے پر آج مجھے بات کو آگے بڑھانا تھا وہ مصائب کے قریب آ رہا. ہم اپنے والدین تک کو دینے کو تو تیار ہیں نہیں. یہ کون سے ہمارے چاچے ماما ہیں کہ ہم ان کو دے دیں؟ مثلا وہی جو لوگوں کی گفتگو سنتے سنتے زبان پہ بے اختیار آ جاتی ہے، چاہے وہ احترام ممبر کے خلاف ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں. کہا کہ حکم رسول
منافق مخالفت نہیں کرے گا، بہانے بناتا رہے گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اسامہ کا لشکر تیار ہے، جو نہیں جائے گا اس پہ لعنت ہو، نہیں گئے جانے والے، روزانہ کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی چیز۔ مولا نے کہا چلو جہاد کے لیے، کہا مولا سردی بہت، اچھا ٹھہر جاؤ، اب چلو، کہا مولا گرمی بہت۔ علی بھی کہنے لگے کہ کیا تمہارا مزاج، سردی میں لے جاؤ تو سردی، گرمی میں لے جاؤ تو گرمی۔ کہا ابو ذر نے کہا اس سے ہم پہچانتے تھے، لیکن سب سے بڑی چیز تھی ذکر علی۔ جس علی کا نام سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور چہرہ بنا لیتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق۔ اعتراض نہیں کرے۔ کنجوسی مت کر، جنت بھی بنا کر، بنگلارا پنج دلیچے ایٹم بم نعرہ حیدری حیدری حیدری، محمد وال محمد بابا سے بلند در سلام۔ منافق ہے، اعتراض نہیں کرے گا، لیکن نام علی سنتے ہی چہرہ اس کا اتر جائے گا۔ کہا یہ تین طریقے تھے ہمارے پاس جس سے ہم پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ ابو ذر کہہ رہے، مگر ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم کافر نہیں، تو امام زمانہ کے جہاد کا ہم سے تعلق نہیں، مشرک نہیں ہے امام کے جہاد کا ہم سے تعلق نہیں، منافق نہیں ہے، نام علی چہرہ نہیں اترا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا مجمع جوش میں آ گیا، جو 55 منٹ کتنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کأنہم الطیر علی رؤوسہم، جو قرآن کہہ رہا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، لیکن نام علی مومن جوش میں آتا ہے، جذبے میں آتا ہے کہ ہم اطمینان کہ الحمدللہ، اور جو بھی گناہ نفاق نہیں، لیکن امام زمانہ کا مشن تو اصل ہے ظلم نہ ہو۔ مومن یہ غور کرے کہ اس کیٹیگری میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر یہ ہو کہ کسی طرح بھی ظالمین کی حدود میں آ گئے تو امام زمانہ کی تلوار ہمارا انتظار کر رہی۔ خالی علماء کی گردن کو بوسہ مت دیجئے کہ یہاں پہ امام زمانہ کی تلوار چلے گی، ایک دوسرے کی گردن کو بھی بوسہ دیں، لیکن مسئلہ حجاب کا خیال کرتے ہوئے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے امام کے مشن۔ اب میں ایک آخری بات بہت جلدی میں کہہ کے ختم کرتا ہوں، یہ والی بات کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تو ایک جملہ میں کہہ دوں کہ مجھے آپ اس واقعے کا، اس چیز کا جسٹ لائک این آئی وٹنس سمجھے، گرچہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں، لیکن اتنے قریبی لوگوں نے، کیونکہ ذرا سا خاندان میں امیڈیٹ فیملی نہیں، لیکن بہرحال ایک خاندان کا حصہ ہے، اور جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے ان سے براہ راست میں نے سنا، اور خاندان کی بات ہے، ہر ایک کو پتا۔ نیکیاں کیا امام، چاہے زمانے کے امام ہوں اور چاہے پہلے 11 امام، مومن کو گناہوں کے چھوٹ دے دیتی اگر ہم کچھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہماری سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے، مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، آقا کے مصائب، اور بھی کئی نیکیاں ہم کرتے ہیں، کربلا کی زیارت کو بھی جائیں۔ میرے حساب سے اب میں یہ بھی نہیں چاہتا کسی خانوادے کی غیبت ہونے پائے، اتنا زیادہ بات کو واضح کروں کہ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں، کیونکہ مجمع میرے سامنے تو وہی ہے جیسا بڈھے سٹوں کا مجمع، تو اس اعتبار سے یہ لوگ شاید پہنچ جائیں گے، بچے ہوتے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ انڈیا اور پاکستان آزادی سے پہلے کی بات، غالباً شیعہ مذہب کی اتنی بڑی خدمت کسی غیر عالم کے ہاتھ سے، بلکہ 90% علماء سے بھی زیادہ ایک شخصیت نے کی، اتنی بڑی خدمت شیعت کی، اور ایک نہیں، تقریباً زندگی کا پورا حصہ، جو اسلام کے بہترین صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی،
افضل ترین نیکیوں میں وہ چیز آتی، یعنی دین حق کی خدمت، پروپیگیشن، پھر عزاداری کا رول، پھر مرثیہ اور ماتم کا حصہ، بہت ڈائریکٹ نہیں، نہ مرثیہ پڑھتے تھے نہ ماتم، لیکن اب بہت گھما پھرا کے بات کرنا پڑ رہی، یعنی جو پہلے اس وقت ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ پارا چنار سے لے کے راس کماری تک اور گوادر سے لے کے چٹاگانگ تک پورا جو انڈیا پاکستان ایک ہے، اتنی زیادہ شیعت کی خدمت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ یہ پوری 1400 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آج سے 50 سال پہلے کے، اس سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں، اور اللہ نے ان کو دیا اور اتنا دیا، تو گھر کی باتیں سمجھیے، لیکن بہت میری امیجیٹ فیملی کہ جب بچہ ان کا اسکول جانے کے قابل ہوا، اب بچے نے خواہش ظاہر کی، تو چاہے آپ اس کو مذاق سمجھیں گے لیکن یہ حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا اشارہ کر سکتا ہوں کہ یو پی سے تعلق تھا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ بچے نے خواہش ظاہر کی، بچے کے لیے پہلے زمانے میں وہ گھوڑا گاڑی یا بگھی کے اوپر سواری ہوتی تھی، یہ فیریری اور یہ کیا جو آج کل کی مرسیڈیز اور دوسری گاڑیاں بی ایم ڈبلیو وغیرہ یہ تو تھی نہیں۔ کہا کہ میں سونے کی بگھی میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے تو چھوٹی سی گاڑی، پیور گولڈ، اور یہ بات کوئی اکبر کی نہیں ہو رہی یا جہانگیر کی نہیں ہو رہی یا فراز کے بادشاہ کی نہیں ہو رہی یا سعودی عرب کے ان ظالم حکمرانوں کی نہیں ہو رہی جو حاجیوں کے پیسے سے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک اکیلا آدمی اللہ نے پھر اس کو بدلا بھی ایسا دیا کہ اپنے بیٹے کے لیے پہلا دن جو اسکول گیا تو پیور گولڈ سونے کی بگھی چھوٹی سی بنائی گئی، جس میں بٹھا کے اس کو لے جایا گیا، اور خدمت جو وہ کر رہے ہیں دین کی۔ اور جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن کے پیسے گھر میں نہیں تھے، اور یہ ان دو جملوں کے بیچ میں 20 سال سے زیادہ کا فاصلہ نہیں۔ گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کے لیے کفن خریدا جاتا، چندے کا کفن ہوا۔ لیکن باہر والے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اور کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کو ضرورت تھی کہ باہر والوں کو روکا جائے۔ مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو پتا۔ باہر والے کیا کہہ رہے کہ ہاں اللہ امتحان تو لیتا، لیکن اتنی خدمت کی ہے، اور اللہ نے پہلے اس کی ایک جھلک بھی ان کو دکھا دی جنت کی نعمتوں کی، لیکن پھر امتحان ہے تو ایسا تو ہوتا ہے۔ وہی جو میرا کل کا موضوع تھا سورہ عنکبوت، تھوڑا آج کا موضوع ہوا کہ امتحان میں تو قربانی ہوتی، واقعاً اس نے اتنی خدمت کی ہے تو اللہ نے امتحان بھی ان کا پورا لے لیا۔ اچھی بات، اچھا خیال، لیکن گھر کے لوگوں سے پوچھے جن میں میں بھی شامل ہوں، تو وجہ کیا سمجھ میں آتی؟ یہاں پر وجہ وہ نہیں ہے کہ اللہ نے امتحان لینا چاہا، وہ شروع زندگی میں لیا تھا جب فاقوں سے زندگی شروع کی اور اس اسٹیج پر پہنچے کہ اپنے بچے کی خواہش پر پیور گولڈ کی سونے کی بگھی بنا کر اس پہ بٹھا کے اس کو لے کے گئے تھے۔ صرف ایک بات، دیکھیں میں نام نہیں لے رہا، میں اشارہ نہیں کر رہا، اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں نے بڑھا دیا ہوگا، صرف گھر کی بات۔ شادی کے بعد جب ایک نئی زندگی شروع ہوئی تو انہی صاحب کی والدہ جو ماما کا کوارٹر ہوتا ہے، جو سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے، اس میں پھینک دی گئی۔ جس آدمی نے اپنے بچے کے لیے سونے کی بگھی بنائی اس کی پراپرٹی کیا ہوگی اور اس کا مکان کیسا ہوگا؟ میں خالی مکان کا نام لوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے اشارہ بھی نہیں کر رہا۔ کیا شاندار محل تھا۔ آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کینیڈا میں سب سے زیادہ پیسے والا مسلمان، میں کافروں کی بات نہیں، اس کا بھی ایسا مکان نہیں ہوگا جیسا ان کا، اس میں ماں کے لیے کمرہ بھی نہ رہا۔ بات بہت مختصر کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا، بلکہ شاید ہو بھی گیا ہو تو بس بہت ماں کے لیے پہلے تھا سر آنکھوں پہ بٹھائی جاتی تھی ماں۔ یہ شادی کے بعد پرابلمز ہوتے ہیں جو میں اس لیے زیادہ کھل کے نہیں بتا رہا کہ کبھی ماں بھی اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتی ہے، لیکن ماں کو اٹھا کے نوکرانی کے کمرے میں پھینکا گیا اور بیچاری کا انتقال وہیں ہوا۔ جب بیٹے کا انتقال کچھ عرصے کے بعد ہو رہا ہے تو چندے کے پیسے جمع کر کے کفن خریدا جا رہا، تو اس سے پہلے مرنے سے پہلے کیا ان کے اوپر گزری ہوگی؟ ظلم۔ ظلم خالی یہ نہیں ہے جو سعودی عرب کے حکمران کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ظلم، یہ بھی ظلم۔
کہ جہاں پہ آپ کا اختیار چلتا ہے وہاں پہ انسان وہ سارے حقوق بھول جائے جو اسلام نے اس کے اوپر واجب کیا، یہ بھی ایک ظلم۔ اور یہ ظلم ٹاپ آف دا لسٹ ان غلطیوں میں ایک ہے جس پر امام زمانہ صاحبان ایمان کو سزا دیں گے، کیونکہ اس ظلم پر معصومین نے اپنی زندگی میں کسی کے کوڑے مارے ہیں، کسی کو قید میں ڈالا۔ یعنی یہ تو ایک سنت قائم کر چکے ہیں معصومین۔ 20 سالہ نوجوان جسے حلال و حرام کے مسئلے نہیں پتا وہ قتل کیا جائے گا۔ یہ پہلے 11 اماموں کے زمانے میں اس مسئلے پہ عمل نہیں ہوا۔ جو روایت ہے نا کہ امام اسلام کے کچھ ایسے مسئلوں پہ عمل کریں گے جو لوگوں کے لیے نئے ہوں گے، مگر یہ تو پرانا مسئلہ۔ کربلا بھی ظلم کے خلاف احتجاج تھا، ظہور امام بھی ظلم کے خلاف۔ کربلا میں کفر کے خلاف بات نہیں کی گئی، امام زمانہ بھی کفر نہیں، وہ سب سائیڈ میں وہ سارے جہاد ہوتے رہیں گے۔ کربلا بھی شرک کے خلاف نہیں، امام زمانہ بھی شرک کے خلاف نہیں۔ وہ کربلا کے نتیجے میں توحید بچی ہے، شرک ختم ہوا۔ نفاق کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف۔ ظلم برداشت نہیں ہے، چاہے یزید کرے، چاہے سعودی عرب کے حکمران کرے جن کے خلاف امام آئیں گے، چاہے کوئی مومن کرے۔ اور کربلا کو سمجھنے والوں کو یہ یاد رکھنا کہ کربلا میں اتنا خیال کیا جا رہا ہے اس مسئلے کا کہ دشمن بھی اگر مظلوم پہ حملہ کر رہا ہے اور مظلوم دیکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ظلم ہو سکتا تو میرا حصہ اس میں نہ ہو، وہ کس طرح سے دشمن کے ظلم کو روکتا۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں 2 جملے، ایک جملہ ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے، میں بھی وہ پڑھوں گا اور وہیں سے تو مصائب کو آگے بڑھانا ہے آج، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ، حسین کربلا پہنچ گئے اور 10 محرم تک حسینی لشکر کربلا میں رہا۔ اب کربلا میں آقا حسین کی اور آقا عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن باقی جتنا بھی حسین کا لشکر ہے ان کا جہاد کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین جہاد ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک اعتبار سے ان سے بڑا جہاد کربلا کے پہلے شہید مسلم ابن عقیل نے کیا۔ 2 محرم حسینی قافلہ کربلا پہنچا، کل جو مسائب پڑھے تھے 10 محرم تک، حتیٰ 10 محرم کو جب جہاد شروع بھی ہوا، یہ اصحاب امام کبھی اکیلے نہیں رہے، صرف حسین تھا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، اور یا کربلا کے مجاہدوں میں مسلم ابن عقیل تھا، یا وہ اکیلا اور تنہا تھا یا یہ اکیلے اور تنہا۔ باقی جب عباس گئے تب بھی حسین ہیں، اکبر گئے تب بھی حسین ہیں، اور آپ آئیے عام اصحاب امام حبیب، مسلم ابن اوسجا، جون، یہ اصحاب امام کے تذکرے کی رات ہے، لیکن چونکہ میں ایک دن تاخیر سے پہنچا تو ایک مجلس جو مجھ سے رہ گئی اس میں یہ ذکر رہ گیا، یہ عاشور کی دوپہر کی مجلس میں اصحاب امام کا ذکر ہوگا، لیکن یہ جب جہاد کے لیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے خیموں میں عبادت کر رہے ہیں، صبح عاشور ہے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، انہی کے لیے ایک حوصلہ بڑھتا ہے آدمی کا جب دیکھتا ہے میرے ساتھی بھی میرے ساتھ۔ وہ مسلم تھے جو اکیلے رہ گئے اس شب 9 ذی الحجہ، اب پورے کوفے میں مسلم کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ مسجد کوفہ کی آخری نماز عشاء کی پڑھی، پھر بھی کچھ لوگ تھے، سلام پھیر کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ آخر ایک مومنہ طوعہ کے گھر میں پہنچے، کیونکہ آج وقت بہت گزر گیا، مصائب آج کم رہیں گے، کل رات کو میں نے ذرا زیادہ اسی لیے تفصیل پڑھ دی۔ طوعہ کے گھر میں گئے، طوعہ کے بیٹے کو خبر ملی، ہر ایک کو معلوم، فوراً ابن زیاد کو اطلاع دی کہ آپ کا دشمن ہمارے گھر میں۔ جیسے ہی یہ خبر آئی، وہاں ایک ایسا خاندان بھی اسلام میں گزرا، وہ گویا دشمنی اہل بیت کی قسم کھا کے آیا تھا۔ اشعث ابن قیس پوری زندگی مولا کا دشمن رہا، بیٹی جودہ آقا حسن کو زہر دینے والی، بیٹا محمد کربلا میں بھی تھا اور اس سے پہلے مسلم کی گرفتاری کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ محمد ابن اشعث کو بھجوایا کہ جاؤ اور میرے مجرم کو لے کے آؤ، اور اسی کا وہ تاریخی جملہ، محمد ابن اشعث ابن قیس جودہ کا بھائی، کہ جب یہ فوج لے کے گیا اور پھر اس نے
ابن زیاد سے کہا اور فوج بھیجو، کم پڑ رہی، اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو. تو ابن زیاد گھبرا گیا، ساری فوجیں پورے کوفے کی فوج بھیج چکا ہوں. کہا کہ اے محمد ایک اکیلے آدمی کو گرفتار کرنے بھیجا ہے؟ تو اسی نے کہا تھا نا کہ لیکن اے ابن زیاد کوفے کے کسی بنیے یا بقال یا جلاہے کو گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں، ہاشمی شیر کو گرفتار کرنے آیا ہوں. اتنی فوج کے بعد بھی اگر گرفتار کر لو تو غنیمت سمجھ لو. لیکن مسلم کی شہادت سبب بنی کہ ابن زیاد نے جو یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک سپاہی کو پوری فوج بھی گرفتار نہ کر سکی، آخر میں گڑھا کھود کر دھوکہ دے کے گرفتار کیا. یہی وجہ تھا کہ کربلا میں اتنی فوج بھیجی گئی. کہ جب ایک مسلم ایسا ہے تو کربلا میں تو حسین ہیں، عباس ہیں، اکبر ہیں، ایک سے ایک ہاشمی شہزادے. لیکن جب مسلم پہلی فوج کی خبر ملی، فوجیں آ رہی ہیں، آوازیں ہوئی، گھوڑوں کی آواز، تلواروں کی آواز، ایک مرتبہ آوازیں سنی، گھبرا کے گھر سے نکلنا چاہ. تو آ کے گھر میں ہے نا مسلح پر بیٹھے، مسلح پر بیٹھے. کربلا کے سارے مجاہد مسلم سے لے کے آقا حسین تک مسلح پر سے جہاد پر گئے ہیں. تلوار بعد میں چلائیے، پہلے مسلح پہ بیٹھے ہیں. مسلم بھی مسلح عبادت پر. باہر نکلے تو قدموں پہ گر پڑی فرزند رسول. میں آپ کو کیا بتاؤں جنگی حکمت عملی، لیکن مولا باہر نہ نکلیے، آپ کھلے میں پہنچ جائیں گے. آپ اکیلے ہیں، اکیلا آدمی اگر کھلے میں ہو تو اپنا دفاع اور بچاؤ مشکل ہے. میرے گھر میں بیٹھ کے آپ مقابلہ کریں. گھر کے اندر ہے نا. دو جملے کہے تھے مسلم نے. پہلا جملہ میری آج کی تقریر کا موضوع تھا، دوسرے جملے پہ مصائب ختم کر رہا ہوں بس ایک آدھ منٹ کے بعد. ایک بار مسلم نے کہا کہ ہے تو اگر میں گھر سے باہر نہ نکلا تو یہ ظالم فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے یہ ظالم تیرے گھر میں آئے. یہ ظلم ہے نا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا. اتنا خیال ہے اس مسلم کو کہ ہم ظالموں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو خود تو ظلم نہیں ہونا چاہیے. یا مسلم آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ آئیں گے. کہا لیکن میری وجہ سے آئیں گے نا، تو جہاں تک ممکن ہے میں اس ظلم کا خاتمہ اس طرح سے کر رہا ہوں. پھر دوسرا جملہ تو بڑا عجیب کا، اور اے تو اگر یہ فوج تیرے گھر میں آ گئی تو تیری توہین ہوگی، تیری بے پردگی ہوگی. مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے ایک مومنہ کی بے پردگی ہو. اے مسلم، آج شہر کوفہ میں ایک عام مومنہ، وہ بھی انتہائی ضعیف، اس کے پردے کا اتنا خیال ہے. ذرا شام غریبہ کربلا کے میدان میں آ جائیے. یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور ذرا آ کے دیکھیے کس طرح سے ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. غیرت مند مسلم تو کی بے پردگی برداشت نہ کر سکا. تبھی تو جو آخری جملہ کہے کہ آج مختصر سے ہی مصائب ختم کر رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے. مسلم گرفتار کر کے دربار میں لائے گئے. ایک مومن بعد واقعہ کربلا سوال کرتا ہے، مولا سجاد آپ کربلا کے وارث ہیں. میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جب 1 مہینہ پہلے آپ کے چچا مسلم گرفتار کر کے لائے گئے. مولا مسلم جو آئے تھے تو اب تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر، ہونٹ زخمی ہیں، دانتوں سے خون جاری ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، لیکن کس ہاشمی شان کے ساتھ آ رہے ہیں. سینہ تنا ہے، کمر سیدھی ہے، سر اٹھا ہوا ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے. مولا آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سر زمین کی جانب ہے، ایک لمحے کے لیے نگاہیں بلند نہیں ہو رہی. مولا میں نے مانا کہ مسلم بہت بہادر ہیں، مگر آپ تو ان سے بھی زیادہ بہادر ہیں، آپ امام وقت ہیں. مولا وہ اس ہاشمی شان کے ساتھ آئے اور آپ اس طرح سر جھکا کے، ہائے آقا سجاد. ہم اور آپ تو کیا گریہ کریں گے جو آقا نے یہ جملہ سنتے ہی اپنے گریہ کو بڑھا دیا. کہا کہ سوال کرنے والے مگر تو نے انصاف نہیں کیا. میرے چچا کی شان تو دیکھی،
مگر یہ نہ دیکھا وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن جب میں دربار ابن زیاد میں آیا تو اکیلا نہیں تھا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و کلثوم بے مخنا و چادر کے میرے ساتھ تھی، اور بلوہ عام ان کو دیکھا۔ خداوندہ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ، جس اسلام کی خاطر اہل بیت اطہار نے یہ مصائب برداشت کی، ہمیں اس دین پر عمل کرنے اور اپنی حد تک اس دین کے دفاع میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ ان کے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا دے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت کی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ خداوندہ اہل بیت کے انہی مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، خاص طور پر ان کو اور دنیا بھر کے تمام مظلوم شیعان حیدر کرار کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی عزت کو، ان کی اولاد کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔